اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحذر المنافقون، منافقوں کو یہ اندیشہ رہتا تھا، یہ ڈر لگا رہتا تھا، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہو جائے گی، تو نبئہم بما فی قلوبہم، جس صورت میں بتایا جائے گا ان باتوں کا جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ قل، پیغمبر آپ فرما دیجئے، استہزئوا، جو کرتے ہو کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما، اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے ما تحذرون، جس بات کا تم کو اندیشہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو لَيَقُولُنَّ، تو کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو دل لگی کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، کھیل کرتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کیا کرتے ہو، ٹٹا کرتے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو بعد اس کے کہ جس پر تم ایمان لائے تھے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے اور معاف کر دیں گے، نعذب طائفۃ، تو بعض کو سزا دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ جرم کرنے والے تھے، یعنی مجرم تھے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ منافقین اپنی مجلسوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے تھے۔ مومنین صادقین پر یہ منافقین آوازیں کستے تھے، اور دین کی جو مہمات، یعنی اہم باتیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کو خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ باتیں پیغمبر تک پہنچ جائیں، تو سابقہ آیات میں یہ بات سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ دوسرے جواب دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں یار، پہنچ بھی جائے نا تو ہم وہاں جا کر کے کہیں گے کہ نہیں ہمارا مقصد یہ تھا، تو وہ تو انہوں نے تو مزید کچھ کرنا نہیں ہے، جو ہم کہیں گے انہوں نے مان جانا ہے، بس ہم کہاں پکڑے جائیں گے۔ اب یہ منافقین جو بدگوئی کرتے تھے، اب آپ سمجھیں گے کہ یہ کیسے کرتے تھے۔ اس کی مثال یہ کہ جیسے آج کے زمانے میں علماء کے جو دشمن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں، مولوی ان کا موضوع ہوتا ہے جی، مولوی ہی کے بارے میں، آج مولوی نے ایسے کیا، مولوی نے ایسی ہوگی، مولوی کی یہ بات ایسی ہے، مولوی ایسے ہے جی۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ اگر مولوی کو یہ بات پہنچ گئی تو ناراض ہو جائیں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ یار مولوی تو ہے نا جی، تعویل کر لیں گے جی، کون سا انہوں نے ہم سے کوئی انتقام لینا ہے، یا ہمیں جو ہے نا وہ کچہرے میں لے کے جائیں گے، یا وہ ہمیں مار ڈالیں گے وغیرہ وغیرہ، نہیں کام بھی کرتے ہیں اور آگے پھر جا کر کے ہلکا بھی لیتے ہیں جی۔ تو اس زمانے کے منافقین ایسے کام کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات آ گئی پھر بھی ان کو ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ بعض باتیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان منافقین کے بارے میں، یا ان کے منافقین کی جو باتیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتے تھے۔ اس سے ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے اور اس کے اندر وہ ساری باتیں بتلائی جائے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ تو کوڈ تو ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا تھا نا، جو خباثتیں، جو غلاظتیں ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اندر سے وہ کٹتے تھے اور غصہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے جب وہ گزرتے تھے نا قرآن پاک میں، جس کی تعبیر یتغامزون، ایسے کر کے جس طرح غصے کی حالت میں ایک آدمی کو دیکھتے، غصے کے مارے جب صحابہ گزرتے تھے تو یہ ایسے کر کے اس کو وہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ حالت کب کی جاتی ہے، جیسے آپ کی نہیں لگتی ہے نا،
جس سے احترام کا رشتہ ہوتا ہے تو وہاں تو آپ ان سے ملتے ہیں. یتغامزون، اس کی تعبیر ایسے کی گئی جی، ایسے کرتے تھے غصے کے مارے جی. یہ منافقین کی حالت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، یہ ایسے کرتے ہیں. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں کہ یہ انہوں نے استہزاء کرنی ہے، تمسخر کرنا ہے، ٹٹا اڑانا ہے، اڑاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کریں گے وہ باتیں جن کا ان کو اندیشہ ہے، اور وہ ہو گیا، وہ ظاہر ہو گئے. آج ہم 1500 سال کے بعد جا کر کے ان منافقین کی خباثتوں سے واقف ہیں، تو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے نا کہ وہ ایسے تھے اور یہ ایسے تھے اور ایسے تھے. اس بات کا بیان کا صرف مقصد یہ نہیں کہ بس ہم صرف ان منافقین کے احوال جان سکیں، نہیں، ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے جی. اور اس میں عام طور پر جو سرمایہ دار، جاگیردار، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ دیندار طبقے کے بارے میں ایسے تبلیغی تو ہے یار، تبلیغی ایسے ہیں جی، وہ صوفی آدمی ہے جی، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مولوی آدمی ہے جی، وہ قاری ہے، وہ حافظ ہے جی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الفاظ کیا مقصد ہوتا ہے؟ میں تو کوئی بہت بڑا پن خان ہوں، سرمایہ دار اور جاگیردار ہوں، مولوی تو کچھ بھی نہیں ہے جی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے معاملات سے. اور جب یہ اپنی مجلسوں میں استہزائیں کرتے تھے، مسخرے کرتے تھے، اور پھر وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی تھی، اور آپ پھر ان سے پوچھتے کہ ہاں جی، یہ ظاہراً تو انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ ہوا پہنا ہوتا تھا نا، یعنی گویا وہ نماز بھی پڑھتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، اور اس طرح جس طرح مسلمان کرتے، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے تھے. جب بات پہنچ جاتی تھی آپ علیہ السلام کو اور آپ ان سے پوچھتے تھے کہ ہاں کیوں اس طرح کیا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ میڈم آپ سے گپ لگو لو، اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ، میں گپ شپ میں نے گل کی تھی، کوئی سیریس میں تو میں نہیں کی تھی. اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، میڈم آصفہ گپ لگو لو، میں تو گپ میں یہ بات میں نے ایسی کہی تھی، اور دل لگی کے لیے اور ٹائم پاسنگ کے لیے یار. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کے آیات اور اس کا رسول اس کام کے لیے ہے کہ آپ اس کی مذاق اڑاتے رہیں؟ یہ کام اس کے لیے رہ گیا جی. مذاق میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا، تمہارا مذاق یہاں آ جاتا ہے، تمہاری استہزاء اور تمسخر اور ٹٹا اور وقت ٹائم پاسنگ یہاں پہ آ جاتا ہے، تمہاری گپ شپ کے لیے یہی چیزیں رہ گئی ہیں. آسان الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، تاسو گپ دے پر اللہ دے اغا ایتون و دے رسول پاتے شولو، نور سے سینشتے دی، لا تعتذروا، یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ ہم گپ پہ لگاتے تھے اور ہم نے تو ٹائم پاسنگ کے لیے وقت گزارنے کے لیے ایسے کیا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اب اس چیز کے مطابق تم اپنے دعوے کے اندر دعوے سے جو ہے نا وہ مکر گئے ہو جی. یہ ظاہری جو ان کا دعویٰ ہوتا تھا، حقیقتاً تو منافق کے اندر تو ایمان موجود نہیں ہوتا تھا نا، لیکن ظاہراً تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوتا تھا. تو قد کفرتم بعد ایمانکم، وہ جو تم نے ظاہری دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس چیز سے تم نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا. اب اس سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ کفر کا جو کلمہ ہے، یہ چاہے مذاق میں کیوں نہ کیا جائے، یہ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. یعنی سچ میں تو سچ، اگر ایک آدمی مذاقاً بھی ایسا کرے وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کا استہزاء، رسول اللہ کا استہزاء، اللہ کے آیات کا استہزاء، یہ سب برابر ہیں جی، کفر ہے جی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جی. استہزاء، ٹٹا کرنا، پکوال ہے جس کو کہتے ہیں، ہلکا سمجھ لینا جی. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ یحذر المنافقون، ان منافقین کو ڈر لگا رہتا ہے، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے، تو نبئہم بما فی قلوبہم، کہ جس میں ان منافقین کے ما فی الضمیر پر اطلاع کر دی جائے، ان کے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اس پر اطلاع کر دی جائے.
منافقین تو ہمیشہ ان کی سوچیں اور پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کے راستوں کو روکے، کس طریقے سے ان کے اندر پوٹھ ڈالے، کس طریقے سے ان کی اندر کی باتیں جو ہے وہ باہر نکالی جائیں۔ قول پیغمبر آپ فرما دی استہزئوا، کرو مذاق۔ یہ جو استہزاء کا جو یہاں فرمایا گیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ بس یعنی یہ تمہیں استہزاء کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا، نہیں، یعنی تم یہ جو مذاقیں کرتے ہو اور مذاق نہیں تمسخر جو اڑاتے ہو اور استہزاء جو کرتے ہو، بےزتی جو کرتے ہو، اس سے تو تم باز آنے والے ہو نہیں، لہٰذا اس استہزاء کی وجہ سے تمہارا جو انجام ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ اب تم کرو مزید استہزاء ہے یا نہ کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا جی۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا، جو وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، بس ان پر تو برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ حالانکہ آپ تو ڈرانے والے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کو ڈرائیں، بھائی اس کا وبال برا ہوگا، لیکن ان کافروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا کیا ہو گیا، برابر ہو گیا۔ یہ ایک سٹیج آتا ہے، ایک مرتبہ رتبہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ ایک باپ یا استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنے والد بیٹے کو، اور اس طریقے سے پیر اپنے مرید کو سمجھاتا ہے بھائی اس طرح نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن وہ نہیں سمجھتا، تو آخر میں وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ جاؤ یار اپنا کام کرو، کرتے رہو جی۔ یہ کون سی سٹیج پہ کہا جاتا ہے؟ شروع میں نہیں، یہ تو آخر میں جب بالکل جو ہے نا معاملات آخر تک پہنچ جائے پھر کہا جاتا ہے کہ یار جاؤ بس مرضی ہے پھر کرو جی، لہٰذا اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس تہذیب کا یہ مطلب ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان کو تو اندیشہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کریں گے اس چیز کو جس کا تم کو کیا ہے، اندیشہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر ان کی کوئی بات آپ تک آ جائے اور آپ ان سے پوچھیں کیوں ایسے کرتے ہو، کیوں تم جو ہے نا فلاں بات ایسی کی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بے ضرور یہ کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، ہم تو دل لگی کرتے تھے، آسان لفظ میں ہم تو گپ کے لیے ہم نے ایسے کیے جی، وَنَلْعَبُ، اور کھیلتے تھے، کھیل کرتے تھے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کیا کرتے ہو، دنیا میں اور کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو بعد اس کے جس پر تم نے ایمان لایا تھا، تمہارا جو دعویٰ تھا اسے تم مکر گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم بعضوں کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، نعذب طائفۃ، لیکن بعضوں کو ہم سزا دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔